بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جب یہ 3 اسٹوڈنٹس اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچے تو بہت سے نامکمل کام ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں جب اپنے نئے اپارٹمنٹ کو سیٹ کیا تو انہیں ایک چیز کی بہت کمی محسوس ہوئی، اور وہ چیز تھی اس اپارٹمنٹ کا فرنیچر۔ اگرچہ ان کی اسٹوڈنٹ لائف میں ان کے پاس بہت زیادہ پیسے تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان نے اپنی جمع پونجی سے ایک صوفہ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ ایک سیکنڈ ہینڈ فرنیچر شاپ پر چلے گئے تاکہ وہاں سے سستے میں کوئی صوفہ خرید سکیں۔ انہیں یہاں پر کہ یہ کافی خوبصورت صوفے دیکھے، لیکن وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں ان کا فٹ ہونا ناممکن تھا۔ ایک صوفہ جو انہیں پسند تو نہ آیا، لیکن وہ اس قابل تھا کہ ان کے اپارٹمنٹ میں موجود تھوڑی سی خالی جگہ پر فٹ ہو سکے۔ انہوں نے اسے خریدنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس اس سب سے پرانے اور بدصورت صوفے کو خریدنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا، اور یہ صوفہ تھا بھی کافی سستا، اس لیے انہیں اس کی بری صورت کو ہضم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس کو اٹھا کر اپنے اپارٹمنٹ لے آئے اور اب وقت تھا اس کو استعمال کرنے کا، لیکن وہ جب بھی اس پر بیٹھتے ان کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوتے۔ ان کے شک کی وجہ یہ تھی کہ اس صوفے کی ایک سائیڈ بہت ہی تکلیف دہ تھی اور ایک سائیڈ ایک نارمل صوفے کی طرح نرم تھی۔ اس سخت سائیڈ کے لیے انہیں ایسا لگتا تھا کہ اس کے اندر کچھ موجود ہے۔ ان کو یہ بات ایک مذاق سے زیادہ نہ لگی کہ اس صوفے کی ایک سائیڈ کے اندر کچھ موجود ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان نے اپنے صوفے کو چیک کرنے کے لیے اس کی اس سائیڈ کو کھولنا شروع کر دیا۔ ان کو حیرت کا جھٹکا لگا جب ان کو اس صوفے کے اندر ایک موٹے لفافے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ انہیں اس انویلپ کو باہر کھینچ لیا۔ اب یہ تینوں مل کر اس صوفے کے ہر کونے کو ٹٹول رہے تھے، اور جلد ہی ان کو دوسرا انویلپ بھی مل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے باہر ان انویلپس کا ایک ڈھیر لگ چکا تھا، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کسی شخص نے اپنے کسی خفیہ کام کو چھپانے کے لیے اس صوفے کو استعمال کیا تھا۔ اب ان کے سامنے ان کا صوفہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، لیکن اب یہ بات ان کے لیے معنی نہیں رکھتی تھی۔ ان نے ان انویلپس کو ایک ایک کر کے کھولنا شروع کیا۔ ان کے لیے یہ بات تو حیرت سے کم نہیں تھی کہ ان کو ایک صوفے کے اندر چھپائے گئے انویلپس ملے تھے، لیکن ابھی ان کے لیے ایک بڑا سرپرائز باقی تھا۔ ان نے جب ان انویلپس کو کھولنا شروع کیا تو ان میں سے ہر ایک کے اندر انہیں کئی ایک ڈالر ملے۔ ان میں ہر طرح کے نوٹ موجود تھے، 1 سے لے کر ہزاروں تک یہ انویلپس تمام طرح کے ڈالرز کے نوٹ سے بھرے پڑے تھے۔ انہیں یہ ساری رقم ان سے نکال کر الگ رکھ لی، اور انہیں اس کو گنتے ہوئے اچھا خاصا وقت لگا، کیونکہ یہ کافی زیادہ رقم تھی۔ جب وہ یہ ساری رقم گن کر ختم کر چکے تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کل ملا کر انہیں اس صوفے سے تقریباً 41,000 ڈالر ملے تھے۔ انہیں اب اس رقم کو استعمال کرنے کے طرح طرح کے منصوبے بنانا شروع کر دیے، اور ہر ایک نے اپنا اپنا آئیڈیا پیش کیا۔ لیکن پھر اسی اثناء میں انہیں ایک اور انویلپ ملا جس نے ان کے تمام تر منصوبوں کے مستقبل کو تحریک کر دیا۔ یہ انویلپ بھی باقی انویلپس کی طرح کافی بوسیدہ لگ رہا تھا، اور جب انہوں نے اس انویلپ کو کھولا تو اس میں ایک بینک ڈپازٹ سلپ موجود تھی، جس میں اس ڈپازیٹر کی تمام ڈیٹیلز بھی موجود تھیں۔ ان ڈیٹیلز کو دیکھ کر ان سٹوڈنٹس کے لیے اس بات کا اندازہ لگانا کافی مشکل نہ ہوا کہ اس سارے کیش کا مالک بھی وہی ہوگا جس کا نام اور ڈیٹیلز اس ڈپازٹ سلپ پر لکھا ہے۔ اب ان تینوں کے سامنے ان 2 باتوں کے درمیان مشکل فیصلہ کرنے کا کام تھا۔ ایک یہ کہ وہ اس رقم کو اپنے مالک تک پہنچا دیں، اور دوسری یہ کہ وہ اس رقم کو اپنا سمجھ کر اس کے ذریعے اپنے سوچے ہوئے تمام خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ان لوگوں نے ایمانداری کا راستہ اختیار کرنے اور یہ رقم اس کے مالک تک پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جس سٹور سے یہ صوفہ خریدا تھا اس سٹور والے کو اس سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ اس سٹور والوں نے اس صوفے کے اصل مالک کا پتہ کر لیا، اور اب ان لوگوں کے پاس اس ساری رقم کو اس کے مالک تک پہنچانے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ اگلے ہی دن اس شخص کے دیے گئے پتے پر پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر انہیں جو دیکھا وہ ان میں سے کسی کو بھی پسند نہیں آیا۔ وہ گھر جس کے وہ باہر کھڑے تھے بڑی ہی بری اور خستہ حالت میں تھا، اور جگہ جگہ کتوں سے محتاط رہنے کے سائن لگے تھے۔ انہیں جب اندر آنے کی اجازت چاہی تو آگے سے ایک بوڑھی عورت نے ان کے لیے دروازہ کھولا، اور ان سٹوڈنٹس نے جب اس کو اس کے گھر آنے کی وجہ بتائی تو اس بوڑھی نے ان کو اندر آنے کے لیے کہا۔ جب یہ آ کر اندر بیٹھے تو اس عورت نے ان کو اپنی ساری ڈیٹیلز بتانا شروع کی کہ اس کا شوہر کچھ عرصہ پہلے فوت ہو چکا ہے، اور اب وہ اس گھر میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد رہتی ہے، اور اس کو یہ بات بھول ہی گئی تھی کہ اس نے اس صوفے میں رقم چھپا کر رکھی تھی۔ جب اس کے اس عجیب و غریب جواب پر ان سٹوڈنٹس کو یقین نہ آیا تو اس نے ان کو بتایا کہ وہ اس دور میں بڑی ہوئی ہے جب لوگ بینکس پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور بینکس کے بجائے اپنے گھر میں ہی رقم چھپا کر رکھنا زیادہ مناسب سمجھتے تھے، اور وہ اور اس کا شوہر بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے، اور ان نے بجائے رقم بینک میں جمع کروانے کے اپنے صوفے میں رکھی تھی، اور یہ بات ان کے بچوں کو بھی پتہ نہیں تھی۔ اور ایک دن میرے علم میں لائے بغیر ان نے یہ صوفہ خیرات کر دیا۔ ان سٹوڈنٹس کا اس عورت نے بے حد شکریہ ادا کیا
کیونکہ ان کی ایمانداری کی وجہ سے اس کی اور اس کے شوہر کی محنت سے جمع کی گئی کمائی اس کو واپس ملی تھی۔ اس وجہ سے اس نے ان کو انعام کے طور پر $1000 دینے کا کہا، جو کہ ان نے بخوشی لے لیا، اگرچہ وہ $41,000 کے بدلے صرف $1000 لے رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ ایمانداری سے $20 کے صوفے کے بدلے $1000 لے رہے تھے، جو کہ بالکل بھی گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، جب اس شخص کی ماں مر جاتی ہے تو اسے ایک خزانے سے بھرا لفافہ ملتا ہے۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد اس کو بے حد دکھ ہوتا ہے اور اسے یوں لگتا ہے کہ اس دنیا کی ہر چیز بے رنگ ہو کر رہ گئی ہے۔ اس شخص کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا بے حد مشکل ہو رہا تھا، اور یہ اپنی ماں سے جڑی چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کی یاد کو تازہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسی طرح ایک دن اس کو اپنی ماں کے ماضی سے جڑا خزانہ ملتا ہے، اور اس لفافے میں موجود تمام چیزوں کو دیکھ کر اسے بہت جلد ہی اپنی ماں کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو دیکھنے کو ملتا ہے جسے وہ اس کی زندگی میں کبھی بھی جان نہیں پایا تھا۔ اس کو اپنی ماں کے بارے میں یہ بات یاد تھی کہ اس کی ماں زندگی میں ہر مشکل وقت میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اور اس کے ہر کام میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اب جب اس کی ماں اس سے جدا ہو چکی تھی تو اکثر لوگوں کی طرح اس کو اپنی ماں کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا۔ اکثر اوقات بچے اپنے والدین کی چیزوں کو دیکھنے میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں، اور یوں ان کو اپنے والدین کے اس پہلو کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو وہ کبھی بھی دیکھ اور جان نہیں سکے تھے، اور اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہونے والا تھا، اور بہت جلد ہی اسے پتہ چلنے والا تھا کہ اصل میں وہ اپنی ماں کو اس کی زندگی میں صحیح کر کے جان نہیں سکا تھا۔ اس شخص نے یہ سارا واقعہ سوشل میڈیا پر شیئر کیا اور ساتھ بتایا کہ اس نے ہمیشہ اپنی ماں کو اس بیماری سے لڑتے ہوئے دیکھا، لیکن اگرچہ وہ اس بیماری کی سخت تکلیف میں مبتلا تھی، لیکن اس نے اسے کبھی بھی یوں محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کی ماں اس کی مدد کے لیے موجود نہیں ہے۔ آخر ایک دن اس کی یہ دلیر ماں اس بیماری کے سامنے ہار گئی اور اس کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی۔ اس کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا بے حد مشکل تھا، اور اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ اس نے اس کے زیر استعمال چیزوں کو ایک عرصے تک صرف اس لیے ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ بات مان لے کہ اب اس کی ماں اس جہان فانی میں موجود نہیں رہی، لیکن اسے بہت جلد اس بات کا ادراک ہو گیا کہ اسے اس بات کو ماننا ہوگا اور کچھ وقت نکال کر اس کی ماں کے زیر استعمال چیزوں کو کسی اچھی جگہ رکھنا ہوگا۔ اسے کیا پتا تھا کہ اس کا یہ کام اس کے لیے اس قدر جذبات سے بھرا ثابت ہوگا، اس لیے اس نے ایک ویکنڈ صرف اس کام کے لیے مختص کر لیا تاکہ وہ اپنی ماں سے جڑی چیزوں کو اکٹھی کر سکے۔ جب وہ اپنی ماں کے زیر استعمال چیزوں کو اکٹھا کر رہا تھا تو تب اس نے ایک ایسا پیکج دیکھا جو کہ پراسرار طور پر ایک رسی سے بندھا ہوا تھا۔ اس نے ایسا پیکج اپنی ماں کے پاس پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اسے کیا معلوم تھا کہ اس کو اس پیکج کے اندر ایک ایسا خزانہ ملنے والا ہے جو کہ اس کی ماں کے ماضی پر روشنی ڈالنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس پیکج پر لکھا تھا شیرلز کیپ سیک، یعنی کہ شیرل کی یادگار کے لیے۔ اس کے بیٹے کے لیے اپنی ماں سے جڑی ایسی چیزوں کا ڈھونڈنا بہت ہی خاص تھا، اور وہ اسے جتنا جلدی ممکن ہو سکے کھول کر اس کے اندر موجود تمام چیزوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں اپنی ماں کی شخصیت کے اس پہلو کو پہلی بار دیکھنے والا ہوں۔ اس لفافے کے اندر اس نے اپنی ماں کی بہت سی چیزیں دیکھیں جو کہ اس کی ماں نے اکٹھی کی تھیں۔ ان چیزوں میں اس کی ماں سے جڑی تصویروں سے لے کر اس کی خالہ کے سفر ناموں تک کہ یہ خوبصورت چیزیں موجود تھیں۔ ان چیزوں میں اس نے ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر دیکھی جو کہ اس کی ماں اور اس کی نانی کی تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی اپنی نانی کو نہیں دیکھا تھا۔ یہاں پر اس کی ماں کی اپنے ایک پالتو کتے کے بارے میں لکھی ہوئی کہانی بھی موجود تھی۔ پھر اس نے اپنی ماں کا ایک رزلٹ کارڈ بھی دیکھا، اور یہ بات الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی کہ اس کے تب کیا جذبات ہوئے ہوں گے۔ اس رزلٹ کارڈ کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ اس کی ماں کافی اچھی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس لفافے میں اسے اپنی ماں کی ایک دوست کا خط بھی ملا جس میں اس نے اپنی زندگی کے بارے میں اس کی ماں یعنی شیرل کو بتایا تھا۔ اس کے علاوہ اس کو اس لفافے میں اپنی ماں کا وہ تحفہ بھی ملا جو کہ اس نے اپنی ماں یعنی اس شخص کی نانی کو دیا تھا۔ یہ کچھ پھول تھے جو کہ شیرل نے خود بنائے تھے اور انہیں اپنی ماں کو تحفہ دیا تھا، اور اس پر یہ بھی لکھا تھا کہ ناؤ ویئر از مائی بائک۔ یقیناً اس کی ماں نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اس شخص کو بے حد خوشی تو ہوئی، لیکن اسے اس بات کا دکھ بھی ہوا کہ میں اپنی ماں کو اس کی زندگی میں اچھی طرح جان نہیں سکا، اور اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کاش میں اپنی ماں کے ساتھ اس کی زندگی کے دوران زیادہ اچھی طرح جڑ سکتا۔ اب اسے اس بات کی تو خوشی تھی ہی کہ اس نے مرنے کے بعد ہی صحیح، لیکن اس لفافے میں موجود چیزوں کے ذریعے اپنی ماں کو زیادہ اچھی طرح جانا ہے، اور وقت کے ساتھ اس کا درد بھی کم ہوتا گیا۔ یہاں ایک بات ہم ناظرین کے گوش گزار ضرور کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ کہ جس کے بھی والدین حیات ہیں وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنے والدین کا خیال رکھے اور ان کی خدمت کرے،
کیونکہ بعد کے پچھتاوے سے بہتر ہے کہ انسان وقت رہتے ان سے اپنی قربت بڑھا لے، ورنہ اکثر دیکھا تو یہ گیا ہے کہ بعض لوگوں کو بڑی دیر ہو جاتی ہے اور پھر وہ ماسوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ والدین ایک ایسا رشتہ ہیں جن کی کمی کو کوئی اور رشتہ پورا نہیں کر سکتا۔